علماء اہل سنت نے عقائد پر کچھ کتابیں لکھی ہیں، جن کتابوں کا موضوع ہے عقیدہ۔ کون سا عقیدہ؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ مثال کے طور پر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ایک تو یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت کو صحابی ماننا ہے، ایک تو یہ عقیدہ ہے۔ اب سے اگلی بات سنیں، عقائد الاسلام مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو لگ بھگ 350 صفحات میں ہے، اور وہ اہل سنت کے عقائد پر ہے اور اردو زبان میں ہے۔ جس کے پاس نہ ہو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ اس کو خرید لے، پڑھے، بچوں کو پڑھائے، نہیں وہ پڑھ سکتے خود سنائے۔ عقیدہ بن جاتا ہے انسان کا، اور انسان کو اپنے عقائد کا علم ہوتا ہے، اور عقیدے کا علم ہوگا تبھی عمل میں نکھار آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ تو آپ اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہوگا تبھی عمل میں روح آئے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقائد اہل سنت میں ایک باب حضرت نے باندھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، وہیں صحیح عقیدے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام کائنات میں افضل مانے، تمام کائنات میں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جہاں حضرت کو ایمان، حضرت کی صحابیت پر ایمان رکھنا ہے، وہاں حضرت کی افضلیت پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ حضرت رفیق دم ہجرت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، حضرت کی صحابیت کو بھی ماننا ہے اور حضرت کی افضلیت کو بھی ماننا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آئیں، آپ قرآن پاک کی طرف دیکھیں۔ جیسے اسی ضمن میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں میں 4 کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، خدا کے نبی آئے، والصدیقین، صدیقین آئے، والشہداء والصالحین۔ اب شہداء آئے اور صالحین آئے۔ نبی، یہ نبی حضرت آدم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے نبوت کا پاک سلسلہ چلا اور حضور علیہ السلام پر نبوت کا پاک سلسلہ ختم ہو گیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلی شان انبیاء کی ہے۔ اب ان کے بعد دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور علماء نے لکھا ہے صدیقین میں سب سے پہلا نمبر حضرت رفیق دم ہجرت کا ہے۔ اب پھر آئے گا والشہداء۔ اب ذرا علماء نے جو دعوت فکر دی ہے ذرا سمجھیے گا۔ حضرت آدم سے حضور تک انبیاء آئے، ان کا پہلا نمبر آئے گا۔ پھر والصدیقین، صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیق کا سب سے پہلا نمبر آئے گا۔ پھر آئے گا لفظ والشہداء۔ اب ذرا نظر ڈالیں، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید۔ اب آئے گا والصالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے نمبر پر انبیاء آئے تو دوسرے نمبر پر صدیقین آئے، اور صدیقین میں سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چلتے چلتے 2 باتیں عرض کر دوں۔